بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ذکر کے مکمل ہونے سے پہلے سال ہے، اگر جان یہ کام انجام دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے، کیونکہ اب ذکر دوبارہ پڑھنے کے رکوع میں جائیں گے تو دوبارہ ڈبل رکوع ہو جائے گا اور اس کا ٹائم گزر گیا. اس میں جان کے ذکر میں کمی کر کے پورا ذکر نہ کر کے اٹھ جانا تو نماز کو باطل کر دیا. ہاں اگر کس سے غلطی سے ہو گیا ہے اس طرح سے تو پھر اب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو گیا تو ہو گیا، کیونکہ اب دوبارہ رکوع میں جائیں گے تو ڈبل رکوع ہو جائے گا. اس لیے ذکر کی معافی ہے کہ واجبات ظاہر. یہ تھا اس وقت جب اپنے وقت سے پہلے رکوع سے ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ رکوع میں ٹھہر ہی نہیں سکتا ہے، حتیٰ سبحان اللہ کہنے کے اب تک ہی ٹھہر نہیں سکتا، بالکل ہی اس کو موقع ہی نہیں کہ وہ ٹھہر سکے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے جو ٹھہر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ ذکر اس پر ساقط ہے. لیکن پھر بھی احتیاط مستحب یہ کہ جیسا بھی ہو سکے پہنچنے سے پہلے ہی شروع کر دے اور پہنچنے کے بعد مکمل ہو جائے. تو پہنچنے کے بعد رکوع کے اندر ذکر شروع کر دے، بعد میں بھی جاری رکھے اٹھتے ہی. احتیاط مستحب یہ کہ ذکر پڑھے، لیکن پھر بھی اس کے لیے ذکر ساتھ بالکل ٹھہر ہی نہیں سکتا، جاتے ہی فوراً اٹھنا پڑتا ہے، وہ ٹھہر ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کے لیے ذکر پڑھنا احتیاط مستحب ہے، ورنہ ذکر اس کے لیے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی رکوع میں جا کے تھرتھراہٹ ہوتی ہے، وہ راشا ہوتا ہے اور وہ جو ہے راشے کی حالت میں پڑتا ہے، جیسا پڑتا ہے اسی کے اعتبار سے اس کا وہ رکوع مان لیا جائے گا، ذکر بھی مان لیا جائے گا. بیماری، تھرتھراہٹ، بڑھاپا، اس کے اندر جیسا ہی پڑھ سکتا ہے. اس کانپنے کی حالت میں، اس تھرتھراہٹ کی حالت میں اور لرزنے کی حالت میں پڑھتا ہے تو اسی طرح پڑھے. جو بیماری ہے، بڑھاپا ہے، جیسا ہے. اگر سردی کی وجہ سے بندہ کام نہ ہو، ہاں اگر کوئی گنجائش ہے کہ اس کے پاس کوئی گنجائش ہے کہ وہ گرمی کر کے اس کو صحیح کر سکے تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا تو مجبوری، پھر تو بات اپنی مجبوری بن جائے گی. یا مثلا آخر وقت میں یا کسی اور وقت میں کٹوراہٹ کے بغیر کر سکتا ہے تو اس وقت وہ انجام دے گا، یا آخر وقت میں یہ انتظار کرے کہ جس سے وہ کٹوراہٹ ختم ہو جائے تو اتنا انتظار کرے گا. سردی کی وجہ سے بیماری تو ایسے کہ ہمیشہ رہے گی، اس میں تو یہ رہے بڑھاپا، بیماری، کمزوری تو ہوتا ہی ہے. لیکن سردی کے اندر تو سردی دور کرنے کی کوشش کر نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ہوتا ہے. پھر اگر کوئی آدمی رکوع میں خود سے نہیں جھک پا رہا تو کسی کے سہارے سے اپنے آپ کو رکوع میں جھکائے گا، اور اگر وہ بھی نہیں ہو پا رہا تو اتنا کم سے کم جھکائے کہ جس میں وہ فن کہا جائے کہ ہاں رکوع کی طرح یہ بھی جھکا ہے، یا وہ سہارے سے ہی.
وہ اتنا جھکنا ہے چاہے سہارے سے جھکنا. لیکن اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو رہا، سہارے سے بھی ممکن نہیں ہے، رکوع سے رکوع کا آخری مرحلہ ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر سر کے اشارے سے رکوع کرے گا. سر کے اشارے سے رکوع کرے گا تاکہ اس کا رکوع مان لیا جائے. اور رکوع جو ہے وہ سر کے اشارے سے بھی کافی ہے. اس میں جو سجدے کا اشارہ کیا جاتا ہے اس میں مہر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، یعنی سر کے اشارے سے بھی سجدہ ہو جایا کرتا ہے، سر کے اشارے سے رکوع ہو جایا کرتا ہے. سر کے اشارے سے زیادہ جھکنا اور رکوع کے اشارے کے اندر تھوڑا کم جھکنا، لیکن دعا میں سر کے اشارے سے بھی رکوع ہو جایا کرتا ہے. بس کبھی کبھی مجبوری میں اگر کوئی آدمی کسی طرح بھی جھک نہیں پا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے فن کہا جائے کہ یہ رکوع میں پہنچ گیا ہے، چاہے سہارے کے ذریعے سے بھی رکوع میں پہنچے، ایسا فن ہو ہی نہیں پا رہا، تو پھر سر کے اشارے سے رکوع کرے گا اور سر کے اشارے والا رکوع بھی صحیح مان لیا جائے گا. چنانچہ معیار عرفی ہے کہ عرف کہے کہ ہاں یہ رکوع کی طرح جھک گیا ہے، چاہے سہارے سے جھک گیا ہو تو بھی کافی ہے. لیکن عرف اس کو قبول نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اتنا جھکنا کافی نہیں ہے، بلکہ پورا جھکنا چاہیے. یہ جو ہے اتنا نہیں مانا جا رہا ہے، پھر سر کے اشارے سے رکوع کرے گا اور سر کے اشارہ بھی کافی ہے رکوع کے لیے. صلی اللہ